ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کیا جنات انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ سورہ انفال پڑھیں، سورہ انفال کی 48 آیت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اور اس کی تفسیر بھی آپ دیکھیں۔ ابلیس شیطان نے سراقہ ابن مالک، ایک صحابی تھے جو ایک قبیلے کے سردار بھی تھے، ان کی شکل اختیار کر کے مشرکین کے پاس گیا اور جا کے بولا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا مسلمان ہونے کا ناٹک کر رہا تھا، اصل میں تو میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بھائی مسلمانوں کی ہمت پست کریں۔ اب مسلمانوں کو یہ دیکھ کے لگے گا کہ بھائی کل تو یہاں تھے، آپ وہاں چلے گئے، تو بہرحال مسلمانوں کی ہمت پست کرنے کے لیے ابلیس شیطان نے یہ ہتھ کنڈا اپنایا تھا۔ پر جب اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، یہ دیکھتے ہی وہ ہاتھ پٹک کے بھاگا واپس، اور بھاگتے ہوئے بولا کہ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وہ ہاتھ پٹکتے ہوئے یہ بولا کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، وہ بول کے بھاگ گیا۔ تو یہ واقعے سے بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس یا جن یا شیاطین یہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت جو بخاری میں آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو بیت المال کی حفاظت کے لیے ٹھہرایا گیا تھا، تو ایک شخص آ کے بیت المال میں سے کچھ سامان چرا کے بھاگنے لگا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے بولے کہ تو چور ہے، تیرے کو تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، تجھے تو سزا ملنی چاہیے۔ تو وہ شخص نے کہا کہ دیکھو بھائی میں غریب انسان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے کو چھوڑ دو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ترس آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے واقعہ سنایا، ایسا ایسا ہوا رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے دیکھو وہ شخص جو آیا تھا وہ جھوٹ بول کے گیا، آج پھر آتا۔ تو پھر دوسرے دن کی جو رات تھی، پھر وہ آیا شخص اور پھر چرا کے بھاگنے لگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑے اور پکڑ کے بولے آج تو تجھے سزا ملنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو وہ شخص بولا کہ دیکھو بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے کو معاف کر دو۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آیا، چھوڑ دیے۔ پھر آگے واقعہ سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ وہ شخص جھوٹا تھا، دیکھو پھر آتا۔ تیسرے دن پھر وہ آیا، آگے چرا کے بھاگنے لگا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور بولا آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تو میں تجھے پکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو وہ شخص نے کہا کہ دیکھو بھائی اگر آپ کو ہم سے بچنا ہے، مجھ سے بچنا ہے، تو میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، تو اللہ کی طرف سے ایک گارڈین یا ایک فرشتہ آ جاتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ مطلب یہ ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ اگلی بار اگر میں چوری کرتا ہوا پکڑا جاؤں تو تم مجھے پولیس کو دے دو، اگلی بار میں ایسا کرتا ہوا پکڑا جاؤں تو تم مجھے راڈ لے کے مارو یا پھر مجھے لکڑی لے کے مارو، تو وہ اپنی کمزوری بتا دیتا ہے، مطلب وہ ہیبت کے مارے، ڈر کے مارے اپنی کمزوری بتا دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس شخص نے اپنی کمزوری اور ہیبت بتا دی کہ اگر آپ کو مجھ سے بچنا ہے تو آپ آیت الکرسی پڑھ لو۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بتایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھا تو وہ شیطان مگر بات حق کی کر کے گیا، بات سچ بولا کہ جب تم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہو تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آ جاتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور شیطان آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، کوئی جن کوئی۔ چلیے ایک اور چیز یہ آپ کے سامنے ایک سوال ہے کہ یہ جو یعنی کہ جوتشی لوگ جو ہوتے ہیں، بھوشوانی جو بتاتے ہیں، وہ کیسے بتاتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے، وہ کیسے بتا پاتے ہیں؟ اس میں 99 جھوٹ ہوتا ہے، ایک سچ ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک سچ کلک ہو گیا تو لوگ جو ہے نا جوتشی کو سر پہ اٹھا لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ کیسے ہوتا؟ اس کے اوپر باضابطہ جو ہے نا آیتیں ہیں، قرآن میں نازل ہوئی ہیں، سورہ جن کی آیتیں ہیں باضابطہ اس کے اوپر۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہ جن جو ہے نا ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک چڑھتے ہیں، چڑھ کے جو ہے نا آسمان تک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام تم کو کرنے ہیں، تو فرشتے بڑے ڈر سے وہ کام سن لیتے ہیں۔ پھر جب نیچے کے آسمان پہ وہ آتے ہیں تو فرشتے وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ جب فرشتے وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہوتے ہیں تو جن جو ہے نا کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد بند ہو گیا۔ پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسپائنگ کرنے کی کوشش کرتے، کہیں سے کچھ چیز مل گئی تو سننے کی کوشش کرتے، تو فرشتے ان کو تارے سے مارتے ہیں۔ یہ تاریخ اور جو ثاقب وغیرہ جو تارے ہیں، تاروں سے
فرشتے جنات کو مارتے ہیں، اور یہ جو ٹوٹتے ہوئے تارے ہم کو نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ٹوٹتا ہمارا تارا دیکھ کے جو ہے نا جو وش کرتے پوری ہو جاتی، تو وہ وش کچھ بھی نہیں رہتی، بلکہ وہ جنات کو مارا جاتا ہے، فرشتے جنات کو مارتے ہیں تو جنات جو ہے نا وہاں سے بھاگتے ہیں۔ تو وہ سب سے اوپر جو جن ہوتا ہے وہ نیچے کے جن کو بولتا ہے، پھر اس کے نیچے کے جن کو، اس کے نیچے کے جن کو، اس کے نیچے کے جن کو، ایسے ہوتے 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 سب سے نیچے جو جن ٹھہرا ہوتا ہے اس تک وہ بات پہنچتی ہے، اور وہ 99 جھوٹ اور ایک سچ جو ہوتا ہے وہ جا کے وہ جوتشی کو بتاتا ہے۔ اور وہ طریقے جو میں نے ابھی آپ کو جادو والے ٹاپک میں بتایا کہ یہ طریقے اپناتے ہیں، تو جوتشی ویسے طریقوں سے وہ جنات سے بات کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور جنات ان کو ایسی ایسی چیزیں آ کے بتاتے ہیں، اور ایک چیز اگر سچ ہو گئی تو لوگ ان کو سچ سمجھ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کاہن کے پاس جائے، جو غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس جائے اور اس کی بات پہ یقین کر لے تو اس نے میری رسالت کا انکار کیا، فقط کفر فی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غیب کی باتیں بتانے والوں کے پاس جانا، ان کی بات کا یقین بھی کرنا، یہ کفر ہے، کیونکہ غیب سوائے اللہ کے۔ بہرحال کیا جنات مسلمانوں کو، مومنوں کو پریشان کرتے ہیں؟ کیا وہ پریشان کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ایمان پر پختہ ہوں، اگر ہم ایمان والے ہیں اور اسلام کو صحیح طریقے سے جانتے اور سمجھتے ہیں، تو جنات اور شیاطین ہم کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حسن البصری کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص جھاڑ کاٹنے کے لیے گیا، لوگ جھاڑ کی پوجا کر رہے تھے، جھاڑ کا طواف کر رہے تھے، جھاڑ کی پوجا کر رہے تھے، تو ایک شخص وہ جھاڑ کاٹنے کے لیے گیا، تو وہ شخص جو ہے نا، وہ شخص کے پاس شیطان انسانی شکل میں آیا اور آ کے بولا کہاں جا رہے؟ تو وہ شخص بولا میں وہ جھاڑ کاٹنے جا رہا ہوں، کیونکہ لوگ جو ہے نا اللہ کو چھوڑ کے وہ جھاڑ کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو وہ شخص بولا کہ ایک کام کرو، آپ گھر واپس جاؤ، آپ روز تکیہ اٹھائیں گے تو تکیے کے نیچے 2 دینار آپ کو ملیں گے۔ تو شخص بولا ایسا کیا، کون دیتے دینار؟ میں دیتا ہوں، آپ جائیے واپس۔ تو واپس چلا جاتا، تو روز 2 دینار تکیے کے نیچے نکلتے رہتے، تو ایک دن وہ دینار آنا بند ہو جاتے، تو وہ شخص جو ہے نا غصے میں آ کے پھر ہتھوڑی لے کے نکلتا جھاڑ کاٹنے کے لیے۔ تو وہ شخص پوچھتا کہاں جا رہے؟ تو وہ جھاڑ کو کاٹنے جا رہا ہوں، وہ اللہ کو چھوڑ کے جو ہے نا لوگ جھاڑ کی پوجا کر رہے ہیں، اچھی بات ہے جاؤ کاٹو۔ تو جیسے وہ شخص آگے جاتا تو گر جاتا اور زمین میں ڈھس جاتا، تو وہ شخص آ کے بولتا کہ میں شیطان ہوں، جب تم پہلے نکلے تھے اپنے گھر سے اللہ کے لیے نکلے تھے، اب تم غصے سے نکلے کہ تم کو 2 دینار نہیں مل رہے۔ تو شیطان کیا کرتا کہ ڈائریکٹ ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا، تو اس طریقے سے وہ ہتھ کنڈے اپناتا ہے، اس طریقے سے وہ چالیں اپناتا ہے تاکہ پہلے آپ کا عقیدہ اور ایمان خراب کرے، پھر آپ کے اوپر حملہ کرے۔ چلیے آخر میں آپ کو 2-4 چیزیں بتا دوں کہ کون سے وقت جنات اور شیاطین دنیا میں پھیلتے ہیں۔ کون سے وقت؟ مغرب کے بعد، برابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شام بڑھنے لگ جائے تو بسم اللہ کہہ کے اپنے دروازوں کو لگا دو، اپنے مشقیزے جو ہوتے ہیں پلیٹ برتن وغیرہ اس کو بسم اللہ کہہ کے بند کر دو، اور اسی طریقے سے بتیاں بسم اللہ کہہ کے بند کر دو، اور اپنے بچوں کو مغرب ہوتے ہوتے اپنے گھروں میں لے لو، کیونکہ اس وقت شیاطین جنات ساری دنیا میں گھومتے ہیں، نکلتے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اسی وقت ہم جو ہے نا پارکوں کو جاتے ہیں، لمبینی پارک، NTR پارک، یہی وقت جاتے ہیں شام کو بچوں کو لے کے، اور یہی وقت ہے جب جو ہے نا پیرنٹس اپنے بچوں کو شاپنگ مالوں کو لے کے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بچوں پہ جن کا اثر ہوتا، اس لیے بچے جو ہے نا اکثر ماں باپ کی نافرمانی کرتے اور بولتے تو سنتے نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہم کو، ہم اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اس لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اور ایک چیز یہ ہے کہ کون سے جانور ہیں جو جن کو دیکھ سکتے ہیں؟ کتا اور گدھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم کتے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے، کیونکہ کتے نے وہ دیکھا جو تم نے نہیں دیکھا، یعنی کہ اس نے جن کو دیکھا۔ اور اسی طریقے سے گدھا بھی جب آواز دیتا ہے تو وہ جن کو دیکھ کے آواز دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم مرغے کی آواز سنو تو اللہ کی رحمت طلب کرو، کیونکہ مرغے نے فرشتوں کو دیکھا۔ تو مرغے فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور کتے اور گدھے شیطان کو دیکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک حدیث جو بڑی عجیب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ جو ہوتے ہیں یہ جن سے بنے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کا جب آپ گوشت کھاؤ گے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اونٹ کے طبیلے میں نماز نہیں ہوتی۔ اور اکثر یہ محسوس ہوا ہے کہ اونٹ کے طبیلوں کے آس پاس جنات بہت پائے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے باضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چلیے آخر میں
ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں جن ہے آپ کو پریشان کر رہا ہے، ستا رہا ہے، عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم بندش کرواتے ہیں لوگوں کو بلا کے کہ فلاں بابا فلاں پیر آ جائیے، بندش کر کے جائیے، تو وہ بولتے ہیں کیلے لاؤ، بھیلاوے لاؤ، نیمبو لاؤ، وہ لاؤ، یہ لاؤ، تو وہ کیا کریں بندش کر کے جاتے ہیں۔ تو بندش کرنے کے لیے آپ کو ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر کی بندش خود کر سکتے ہیں، بڑا آسان طریقہ ہے اس کا، یہ سب کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جب لوگ آتے ہیں تو اگر آپ کے گھر میں، اگر اللہ نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی ہے تو یہ لوگ باضابطہ آپ کے گھر میں جنات اور شیاطین کو چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کو بار بار پریشان کرتے رہے اور وہ آپ بعد میں بابا بابا کہہ کے ان کے پیچھے جاتے رہو۔ ہم جب دور جہالت میں تھے تو اس وقت مستان بابا کے بڑے مرید تھے ہم، تو مستان بابا کو ایک دن ہمارے گھر پہ لے کے آئے، تو مستان بابا آئے، بریانی کا سیشن ہوا، سب ہوا۔ اس کے بعد جو ہے نا مستان بابا گئے، G+1 گھر ہے، تو ٹوائلٹ کے پاس جا کے بولے یہاں پہ ایک جن ہے، اور پھر اوپر گئے جا کے وہاں پہ کمرے میں کپڑے سینے کا مشین رکھا ہوا ہے، بولے اس کے نیچے ایک جن ہے۔ اب آپ بتائیے جو سکون سے ہم لوگ رہ رہے تھے وہ سکون سے ہم رہ سکتے ہیں؟ جو اگر کوئی آ کے بول دے کہ آپ کے گھر میں جن ہے، یہاں پہ جن بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ چبوترے پہ جن ہے، یا چھجے پہ جن ہے، تو آپ رہ سکتے سکون سے؟ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر جن نہیں بھی ہے تو آپ کے گھر میں ایک دو موکل کو یا جن کو چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کو پریشان کرتے رہے اور آپ بابا بابا کہہ کے ان کے پیچھے بھاگتے رہو، تعویذوں کی آڑ میں یا پھر جو ہے نا علاج کی آڑ میں وہ آپ سے پیسے لوٹتے رہے۔ اور اس طریقے سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم راہ اللہ کر رہے ہیں، پر ایسی بل بناتے ہیں، بولتے ہیں جڑی بوٹیاں لانا ہے، جنگل سے جڑی بوٹیاں لانا ہے، وہ جڑی بوٹی، یہ جڑی بوٹی، یہ جڑی بوٹی، پورا جو ہے نا 8,000 10,000 کا بل بنا دیتے ہیں، بولتے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم راہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے کر رہے ہیں۔ تو ان کے پاس بڑے چٹکلے ہوتے ہیں، ٹیکنکس ہوتی ہیں جس سے وہ آپ کو لوٹتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سے پناہ مانگیے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، یہ کتاب میں فورٹریس آف مسلم میں آخری میں یہ دعا ہے، اور حسن المسلم 30 روپے 25 روپے میں آپ کو یہ الاسر پہ مل جائے گی کتاب، اور اس طریقے سے یہ بھی چھوٹا سا کارڈ ہے الاسر پہ آپ کو مل جائے گا، نظر بد، جادو اور جنات سے بچنے کی دعائیں۔ یہ چند دعائیں ہیں، ہم تھوڑا سا بھی اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ایسی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ دعا ہے، اس کو آپ کو کرنا یہ ہے کہ پانی کو لے کر ایک کٹورے میں آپ کو پانی لینا ہے یا پھر گلاس میں آپ کو پانی لینا ہے، اور پانی لے کر یہ دعا اس کے اوپر ایسے پڑھنا ہے مانو آپ کا تھوک یا ہوا اس میں جائے، اور آپ کو پڑھنا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرا وذرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرا في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ یہ پڑھنا ہے پانی کے اوپر، اور کونوں میں اس کو چھنکنا ہے، گھر کے جو کونے رہتے ہیں نا کونوں میں اس کو چھنکنا ہے۔ تو یہ پانی جو ہے نا جنات کے اوپر آگ کا کام کرتا ہے۔ ایک لاجیکل بات یہ ہے کہ جنات آگ کے بنے ہوئے ہیں، آپ جب اسے پانی ڈالو گے تو آگ پانی کا تال میل مطلب اپوزٹ ہوتا ہے ایک دم، تو یہ جو پانی ہے ان کے اوپر آگ کا کام کرتا ہے، اور انشاءاللہ جنات اور شیاطین آپ کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اگر بہت ہی زیادہ پریشان کر رہے ہیں تو جو جادو والے سیشن میں نے آپ کو آیتیں بتائی ہیں ان آیتوں کو آپ کو پانی پہ پڑھنا ہے، اور پانی کو آپ اپنے گھر کے کونوں میں ڈالو گے، اور اس طریقے سے آپ اپنے گھر میں زور سے یعنی کہ CD یا کیسٹ میں یا پھر آپ خود سورہ بقرہ پڑھو گے یا پھر لگاؤ گے، اس طریقے سے آیت الکرسی اور اذان آپ گھر میں دو گے تو انشاءاللہ 100% اس کا یعنی کہ رزلٹ آیا ہے کہ جن اور شیاطین آپ کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، آپ کے گھر میں وہ نہیں رہتے ہیں۔